عظیم اور بابرکت اور جلالی نام میں میرے عزیزوں آپ سب کو سلام۔ میں مسز پاسٹر ایمینول EBN ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ کے ساتھ مدرس ڈے کے موقع پر چند باتیں شیئر کروں گی۔ میرے عزیزوں، آج جب کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں مدرس ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں سب ماؤں کے لیے، جتنی بھی مائیں مجھے دیکھ رہی ہیں، سب ماؤں کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ سب ماؤں کو خداوند ہمیشہ تندرستی، زندگی، صحت عطا کرے اور اپنے بچوں کے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ میرے عزیزوں، ماں جو کہ خدا کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے، وہ ایک برکت ہے جو خداوند نے ہمیں بخشی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماں کی عزت کریں، اس ماں کا خیال رکھیں، اس انمول تحفے کا خیال رکھیں جس نے ہمیں آج یہ زندگی بخشی ہے، کیونکہ ہم جس موقع پر آج ہم کھڑے ہیں صرف اور صرف اپنی ماں کی روحانی تربیت کی وجہ سے۔ اگر آج ہماری ماں ہماری روحانی تربیت نہ کرتی تو آج میں اس جگہ پر نہ ہوتی، اور آج میرے عزیزوں جس مقام پر آپ کھڑے ہیں آپ بھی اس مقام پر نہ ہوتے۔ میرے عزیزوں، اپنی ماں کی قدر کیجیے، اپنی ماں کی اہمیت کو جانیے، کیونکہ ہمارا کلام بھی ماں کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے میں بھی بہت سی آیات ایسی ہیں جو کہ ماں باپ کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب، اس کی 12ویں آیت۔ اس میں کچھ یوں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ میرے عزیزوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تب آپ کی عمر دراز ہوگی۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کرے گا تو جس ملک میں تو رہتا ہے اس ملک میں تجھے خوشحالی نصیب ہوگی، یعنی تیری زندگی میں کوئی تنگ دستی نہیں آئے گی، کوئی بھی برا حال تیری زندگی میں نہیں ہوگا، بلکہ خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی چلی جائے گی، کامیابی تیرے قدموں کو چومے گی۔ اور کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی عزت اور قدر کرنے کی وجہ سے۔ جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، ان سے پیار کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے جیسا کہ انہوں نے ہمارا خیال کیا جب ہم بہت چھوٹے سے تھے، نہ ہم چلنا پھرنا جانتے تھے، نہ ہم کھانا پینا جانتے تھے، نہ ہم اپنی تربیت کرنا جانتے تھے، لیکن ہمارے ماں باپ نے، اسپیشلی ہماری ماں نے، اپنی گود ہی سے ہماری رہنمائی کرنا شروع کر دی، ہماری تربیت کرنا شروع کر دی، اور آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو سمجھا سکیں، تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت جو ہے کلام کے مطابق کر سکیں، تاکہ ہماری عمر جو ہے اس زمین پر بھی دراز ہو اور ہم خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ میرے عزیزوں، ماں جو کہ ایک انمول ہستی ہے، ایک انمول تحفہ ہے، اس کی قدر کیجیے۔ آج میں یہی آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اپنی ماں کی، باپ کی عزت کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت اہم رشتے ہیں۔ ساری دنیا کے رشتے ایک طرف اور اپنی ماں باپ کا رشتہ ایک طرف۔ آپ کو پوری دنیا میں ایسا پیار کوئی نہیں کر سکتا جیسا پیار آپ کی ماں نے، آپ کے باپ نے آپ سے کیا۔ اسپیشلی مائیں جو ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہتی ہیں، وہ جب ہم پیدا ہی ہوتے ہیں تو مائیں ہماری خاطر قربانیاں دینا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر بچہ گیلے بستر پر ہے تو وہ سوکھے بستر پہ لٹا دیتی ہیں، خود گیلی جگہ پہ ہو جاتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ مائیں جاگ جاگ کر راتوں کو اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہیں، بیماری میں ہر حال میں ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، ہمیں آگے دنیا میں بڑھنا سکھاتی ہیں، دنیاوی طور پر بھی ہماری تربیت کرتی ہیں اور روحانی طور پر بھی ہماری تربیت کرتی ہیں۔ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ان جیسا ہمیں اس دنیا میں کوئی نہیں مل سکتا۔ میرے عزیزوں، ان بچوں سے پوچھئے جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اسپیشلی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں، تو میرے عزیزوں ان بچوں پر غور کیجیے، ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو کھلانے پلانے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ آج یہ آپ کے پاس موقع ہے، خدا نے یہ وقت آپ
آپ کے پاس رکھا ہے، آپ کو دیا ہے، تاکہ آپ اگر اپنی عمر کے درازی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں خوشحالی کو چاہتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں، بڑھاپے میں ان کا خیال کریں، اگر بیمار ہیں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، گھر پر ہی اگر آپ ان کا علاج کر سکتے ہیں، ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، ان کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پیار دیجیے، ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھیے، جیسا وہ بچپن میں ہمارا خیال کرتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا خیال کریں۔ سو میرے عزیزوں، میری آج آپ سب سے یہی التماس ہے کہ اس انمول ہستی کا خیال کیجیے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ افسیوں کی کتاب اس کا 6 باب اس کی پہلی 2 آیات میں ہم پڑھیں گے، آئے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے، اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر۔ تو میرے عزیزوں، کلام مقدس میں بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت کی تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ سو ہم اگر اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہماری عزت قدر کریں اور ہمیں وہ رتبہ دیں جو ہم اپنے ماں باپ کو دے رہے ہیں، تو خداوند یسوع بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ تو میرے عزیزوں، اگر میں آج اس جگہ پر ہوں تو میں اپنی ماں کی بدولت ہوں۔ میری ماں، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آج ہم اگر اس مقام پر ہیں تو صرف اور صرف اپنی ماں کی بدولت ہیں۔ میری ماں کی روحانی تربیت کی وجہ سے وہ خود صبح 3-4 بجے اٹھ کر دعا کرتی تھی، اور اب جب کہ وہ ساری رات دعا کرنے میں گزارتی ہیں، اور شام کو بھی ہم دونوں بہنوں کو، جب ہم چھوٹی تھی تو ہمیں شام ہوتے ہی وہ بائبل مقدس کے لیے، پرستش کے لیے، دعا کے لیے لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اور جیسے جیسے ہم زندگی میں آگے بڑھتے چلے گئے، عمر میں بڑھتے چلے گئے، ہماری زندگی میں کلام مقدس نے جڑ پکڑی اپنی ماں کی روحانی تربیت کی وجہ سے۔ اور میری پیرنٹس سے بھی گزارش ہے، اسپیشلی ماؤں سے، کہ اپنے بچوں پر توجہ کریں۔ جو بچے نافرما بردار ہو جاتے ہیں، ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت کریں۔ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ماں باپ کی فرما برداری وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ماں باپ کا دھیان بچوں کی زندگیوں پر نہیں ہوتا، وہ بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ سو میرے عزیزوں، میرے آپ سب سے والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کریں۔ اور میری آپ سب سے یہی التماس ہے کہ جیسے ہمارا روحانی باپ، ہمارا آسمانی باپ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہم کلام مقدس پر عمل کریں، سو آپ سب بھی ایسا ہی کریں، تاکہ آپ اپنے بچوں کی زندگی سے خوش ہوں، آپ اپنی زندگی سے خوش ہوں۔ سو میرے عزیزوں، ہم اگر دیکھتے ہیں کہ میری امی جو ہیں اس وقت بھی وہ زندہ ہیں، خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمارے سر پر سلامت ہیں، لیکن مجھے پھر بھی ان کی بہت فکر ہوتی ہے۔ میں پریشان ہو جاتی ہوں جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو مجھے بہت فکر ہوتی ہے۔ وہ مجھے اپنے پاس بلاتی ہیں کہ تم میرے پاس آؤ، میرے پاس کچھ دن گزارو، تو میں پھر ان کے پاس چلی جاتی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، لیکن مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہوتا ہے۔ میں ان سے ضرور جا کر ملتی ہوں۔ اسلام آباد میں ہوتی ہیں لیکن میں لاہور میں ہوتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں ضرور جاتی ہوں، صرف اور صرف میں اپنی ماں کی وجہ سے اسلام آباد جاتی ہوں۔ اور میں چاہتی ہوں کہ خداوند میری ماں کو تندرستی، زندگی، صحت دے، وہ ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہے۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ سب کی ماؤں کو بھی آپ کی نظروں کے سامنے رکھے، آپ سب کو بھی خداوند حکمت اور دانائی دے، تاکہ آپ سب بھی کلام کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں۔ آخر میں ماں کے حوالے سے ایک شعر پیش کرنا چاہوں گی، اور شعر کچھ اس طرح ہے کہ یا رب میری ماں کو لازوال رکھنا، میں رہوں نہ رہوں میری ماں کا خیال رکھنا، آمین۔ تو نے جب دیا